السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج میری گفتگو کا عنوان سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، جو کہ انشاءاللہ میں مختصر بیان کروں گا۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین تھا۔ سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی نانی جان ام حکیم البیضاء حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ اس رشتے کے لحاظ سے آپ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے نمبر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مشرف بے اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، محاسن اخلاص، حلم و وقار، تقوی و طہارت اور حسن و معاشرت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تاریخ انسانیت میں ایک منفرد مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سوائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جدائی میں بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی سخت تکلیف تھی۔ آپ نے ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت ادا کر کے صاف شفاف پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت الفردوس کی خوشخبری ملی اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 25,000 درہم کی ملحقہ زمین خرید کر
وقف کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ میں مسلمان تنگ دستی کا شکار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی غزوے کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 نقد دینار پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب قحط سالی کی صورت پیدا ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا غلہ محتاجوں میں تقسیم فرما دیا۔ حالانکہ تاجر کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں کو فروخت نہیں کیا بلکہ مساکین، مہاجرین اور محتاجوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر مقام حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران بیعت اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف جانے کے بعد وہاں سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرأت قرآن پر جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہونے والے فتوحات کے سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طرابلس، شام، افریقہ، جزیرہ قبرص، جزیرہ روڈس، قسطنطنیہ، ارمینیا، خراسان، طبرستان اور کئی ایک مزید علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں نہری نظام کو مضبوط کیا، سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم تعمیر کیے، کنویں کھدوائے۔ آپ حد درجہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیفیت میں رہے، لیٹے ہوئے تھے، اسی کیفیت میں پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں نے
اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، استفسار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل صحابہ کے اندر یہ روایت ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شخص اس وقت راہ ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد 3 دنوں میں گفتگو شنید اور افہام و تفہیم کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم منتخب کیا گیا۔ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو دنیا سراپا فریب ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں غلط فہمیوں میں ڈال کر شیطان کے پنجہ وسواس میں مبتلا نہ کر دے۔ فانی عمر کی مہلت کافی حد تک گزر چکی ہے، نہ جانے کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے دنیا کی مہلت اس لیے دی ہے کہ آخرت سنوار لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال تک امور خلافت سر انجام دیے۔ آخری دور میں ایک یہودی نسل عبداللہ بن سبا نے کوفہ، بصرہ اور مصر کے فسادی گروہوں کو جمع کیا اور اسلام کے خلاف ایک گہری سازش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ ذوالحج کے مہینے میں اکثر صحابہ اکرام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ سازشیوں کو موقع مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دنوں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ساتھیوں نے مقابلے کی اجازت مانگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مصائب و آلام کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق خلافت نہیں اتاری۔ اسی طرح بروز جمعۃ المبارک مطابق 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں انتہائی دردناک انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم بھائیو، ان کی شہادت بالتفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی دوسری ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو ان باتوں کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما
اور ان کو آگے پھیلانے والا بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔